اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو عمرہ کے متعلق ہے اور اس کا ٹاپک ہے آسان عمرہ، کہ آپ کو عمرے کے دوران کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو مختلف ٹپس دوں گا، جن پر عمل کر کے آپ اپنی عبادات اور زیارات، جہاں بھی آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، اس کے لیے ٹائم نکال سکیں گے، اور بجائے کہ اپنے ذہن میں شاپنگ کی اس طرح کی مختلف ٹینشنیں پالیں، تو آپ ان ٹپس پہ عمل کر کے اپنے عمرے کو آسان بنا سکتے ہیں اور سہولت کے ساتھ آپ عمرہ کر کے واپس اپنے ملک میں جا سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ نے اپنا سامان بہت کم رکھنا ہے۔ لوگ بلا وجہ بہت زیادہ بیگ بنا لیتے ہیں، جو کہ جب وہاں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہاں بیلٹ میں انہیں اپنا سامان ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور اپنا سامان جتنے زیادہ بیگ ہوں گے بیلٹ چلتی رہتی ہے، اور وہاں 1 سے 2 گھنٹے تک آپ لوگ کھڑے رہتے ہیں اپنے بیگز کے انتظار میں۔ اس کے علاوہ آپ کو آپ کی ٹرانسپورٹ سے بیگ آگے ہوٹل میں لے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کم اشیاء رکھیں، وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے، اور کم سے کم سامان ساتھ لے کے جائیں۔ جب آپ زیارات کے لیے جائیں تو وہاں کوشش کریں کہ شاپنگ کم سے کم کریں۔ ہر چیز پاکستان میں مل جاتی ہے، اسی ریٹ میں مل جاتی ہے، وہی چائنا کی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں، اور آپ ہر وقت جو یہ سوچتے رہیں کہ فلاں کے لیے یہ چیز لے کے جانی ہے، فلاں کے لیے یہ چیز لے کے جانی ہے، تو آپ اپنی عبادت میں پوری طرح توجہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ عبادت اطمینان سے کریں، اور واپس آتے ہوئے وہاں سے کھجوریں اور آب زمزم لے کے آئیں۔ آب زمزم آپ کو ایئرپورٹ سے مل جائے گا، کھجوریں مدینے سے لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کے آ سکتے ہیں۔ چاکلیٹ ہر جگہ پہ پڑے ہیں، اور 10 ریال kg کے حساب سے آپ کو وہاں سے چاکلیٹ مل جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اور چیزوں کی بجائے یہ چیزیں لے کے آئیں۔ اگر آپ نے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اگر کچھ دینا بھی ہے تو آپ پاکستان سے خریداری کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کے دے دیں، کیونکہ وہاں سے جب آپ سامان زیادہ لے کے آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے، اور سامان کا اتنا کرایہ مانگا جاتا ہے جتنے کی وہ چیز ہی نہیں ہوتی۔ آپ اگر 20 kg کھجوریں بھی لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا وزن اگر 20 kg بڑھ جائے گا تو آپ کو اس وقت محسوس ہوگا کہ یہ جو 20 kg کا ہم سے ایئر لائن والے کرایہ مانگ رہے ہیں، یہ تو ان کھجوروں سے یا اس کمبل سے یا جو چیز بھی لے کے آئیں اس سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اور ایئرپورٹ پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سامان جو زیادہ ہوتا ہے وہ وہیں نکال کے پھینک دیتے ہیں،
یا کسی کو دے دیتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ ہی لاؤنج میں رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت اور پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیگ ہوتا ہے اس کے اوپر جو شرنک پیپر ہوتا ہے چڑھایا ہوا وہ اتارنا پڑتا ہے۔ جب آپ پیکنگ کے لیے دوبارہ جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سامان کم سے کم لائیں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہاں گولڈ سستا ملتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے گولڈ پر 15% ٹیکس لگا دیا۔ اب وہاں جو گولڈ ہے وہ پاکستان سے بھی مہنگا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے گولڈ بھی لینا ہے تو پاکستان سے لیں، وہاں سے مت لیں۔ اور ان چیزوں کے علاوہ جب آپ کم شاپنگ کریں گے، کم چیزیں لیں گے تو اس طرح آپ کو ٹائم آپ کا بچ جائے گا اور آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادات میں گزاریں گے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کم سے کم سامان لے کے جائیں، کم سے کم سامان لے کے آئیں، تاکہ آپ کو وہاں ہوٹل میں سامان لے کے جانے میں اور وہاں سے لانے میں، پھر آگے ٹرانسپورٹ میں رکھنے سے، ایئرپورٹ پہ بیلٹ کے انتظار میں کھڑے ہونے سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آج کی اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔